بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ڈاکٹر سید انور سدید انشائیہ کی تعریف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ انشائیہ زندگی کے موجودہ مظاہر، تجربات اور معمولات کو آزاد روی، خوش خیالی اور زندہ دلی سے دیکھنے اور انوکھے انداز میں پیش کرنے کا نام ہے، یعنی کہ ایسی تحریر جس میں کسی موضوع پر بے تکلف، بے ساختہ اور ہلکے پھلکے انداز میں بحث کی گئی ہو، اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ کسی موضوع پر بے تکلف، بغیر کسی بناوٹ کے، بے ساختہ، جو اسپونٹینسلی یا اچانک دماغ میں آ جائے یا منہ سے نکلے، اور ہلکے پھلکے انداز میں بحث کی گئی ہو، اس کو انشائیہ کہتے ہیں۔ اب ڈاکٹر وزیر آغا حقیقت کے متلاشی اور مظاہر فطرت کا عرفان حاصل کرنے کا آرزومند دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ڈاکٹر وزیر آغا کا انشائی ہے، چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر وزیر آغا کے ان کا جو ہے اس میں اصل بات کیا کی گئی ہے؟ دراصل وہ حقیقت کے متلاشی ہیں، حقیقت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور مظاہر فطرت یعنی مناظر فطرت کا عرفان حاصل کرنے کے لیے، عرفان کہتے ہیں خود شناسی کو، آگاہی کو، واقفیت حاصل کرنے کے آرزومند دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے انشائیوں میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی کا فلسفہ اور ہلکے پھلکے طنز و مزاح کی چاشنی سبھی کچھ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس انشائیے میں طنز و مزاح بھی ہے، اور زندگی گزارنے کا فلسفہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر انہوں نے بڑی گہرائی میں جا کر بیان کی ہیں، اور بتایا ہے کہ زندگی اصل میں چیز کیا ہے۔ تو آئیے انشائیہ پڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے ڈاکٹر وزیر آغا کا تعارف پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ڈاکٹر وزیر آغا ولادت 1922 ہے اور وفات 2010 ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا سرگودا میں پیدا ہوئے۔ پنجاب میں سرگودا بڑا جانا مانا شہر ہے، آپ کو پتہ ہوگا، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، یعنی کہ PhD انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ وزیر آغا زمانہ طالب علمی سے محمد دین تاثیر، MD تاثیر بھی جن کو کہا جاتا ہے، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے دوست بھی تھے۔ میرا جی، ثناء اللہ ڈار نام تھا میرا جی کا، بہت بڑے شاعر ہیں، اور نون میم راشد سے متاثر ہو کر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے، مائل ہوئے۔ ہاں، نون میم راشد سے مراد ہے نظر محمد راشد۔ آزاد نظم میں ایک بہت بڑا نام ہے نظر محمد راشد۔ انہوں نے نظم میں نت نئے تجربات سے جدت پیدا کی، انوکھا پن پیدا کیا، ایک نادر چیز پیدا کی۔ ادبی جریدے اوراق کے مدیر رہے۔ جریدہ کہتے ہیں رسالے کے، اوراق اس رسالے کا نام تھا۔ مدیر رہے، ترتیب دینے والے، ایڈیٹر۔ یہ جریدہ، یہ رسالہ اپنے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کی وجہ سے ادبی حلقوں میں نہایت تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، وہ ادبی جریدہ جس کا نام اوراق تھا، اس کے ایڈیٹر تھے، اور یہ جو جریدہ تھا اس کے اندر تنقیدی مضامین تھے یا تحقیقی، جن پہ بہت زیادہ تحقیق کی گئی تھی، ایسے مضامین لکھے گئے تھے۔ اور تنقید میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، ادب کے اندر تنقید کیا چیز ہے؟ تنقید یہ ہے، ادب کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے ہم مضمون کی اچھائی اور برائی کے بارے میں تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، اس کو تنقید نگاری کہا جاتا ہے۔ تو یہ ادبی جریدے اوراق کے
ایڈیٹر یا ترتیب دینے والے بھی مدیر رہے ہیں، اور یہ جو رسالہ تھا اس میں تحقیقی اور تنقیدی مضامین کی وجہ سے ادبی حلقوں میں نہایت قدر کی نگاہ سے ڈاکٹر وزیر آغا کو دیکھا جاتا تھا۔ وزیر آغا اپنے منفرد اور جدید تنقیدی نظریات کی وجہ سے منفرد، بے مثل، اکیلا، تنہا، جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جدید تنقیدی نظریات کی وجہ سے اردو ادبی دنیا میں معتبر مانے جاتے ہیں، معتبر، بلند مرتبے والے، قابل اعتماد، سچے مانے جاتے ہیں۔ وہ بطور شاعر، نقاد اور صحافی ایک قابل قدر مقام رکھتے ہیں، اعلیٰ مقام، نقاد، تنقید نگار، اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ لیکن ان کی ایک اور خصوصیت ان کی انشائیہ نگاری بھی ہے۔ انشائیہ نگاری، انشائیہ لکھنا، انشائیہ لکھنے، نگار کہتے ہیں لکھنے کو۔ ہاں، انشائیہ کون سا مضمون ہے؟ وہ تحریر جس میں کسی موضوع پر بے تکلف، بے ساختہ اور ہلکے پھلکے انداز میں بحث کی گئی ہو، اور جس میں طنز و مزاح بھی آپ کو نظر آئے۔ تو ڈاکٹر وزیر آغا جو ہے اپنے انشائیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور ادبی دنیا میں قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھوتے، نادر اور منفرد موضوعات کی بنا پر وہ انشائیہ نگاری میں ایک اہم نام ہیں۔ انشائیہ کو لائٹ ایسے بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ ہاں، تو وہ کیا ہے جی، وہ ان کی خصوصیت کیا ہے انشائیہ نگاری؟ اچھوتے، عجیب و غریب، نادر، قیمتی، بلند مرتبے کے موضوعات کی وجہ سے وہ ادبی دنیا میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ کی تصانیف دیکھتے ہیں۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ ڈی، اردو شاعری کا مزاج، گھاس پر تتلیاں، معانی اور تناظر، شام کی منڈیر سے، لکیریں اور دائرے وغیرہ ان کے کیا ہیں؟ یہ ان کی تصانیف ہیں، ان کی کتابیں ہیں۔ آتے ہیں ان کے انشائی کی طرف، چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا لکھتے ہیں وہ اس میں، اور اس مضمون میں فن کے اعتبار سے کیا کیا خوبیاں شامل ہیں۔ آپ نے ایک پنسل اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے، جو بھی خط کشیدہ کیے گئے الفاظ ہیں ان کو ان کے الفاظ معنی لکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ تلفظ کی ادائیگی پہ بھی غور کرنا ہے۔ پڑھتے ہیں جی، پچھلے چند روز سے میرے گاؤں کی کچی سڑک کو پختہ کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا ہوا ہے۔ یہ قوی الجثہ، دینو ساری، جاپانی پہلوانوں کی طرح ایک پہاڑ ہے۔ ہاں، کچھ دن پہلے کہتا ہے کہ میرے گاؤں کی جو کچی سڑک ہے اس کو پکا کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا ہے جو سڑک کو پکا کرتا ہے۔ وہ قوی الجثہ، مضبوط جسم والا ہے، قوی الجثہ، مضبوط جسم والا، دینو ساری کہتے ہیں ڈائناسور کو، پرانے زمانے میں ایک جانور چپکلی کی طرح جو بہت بڑا ہوتا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈینوسار بھی کہتے ہیں، اور ڈائناسور بھی، انگلش میں ڈائناسور کہتے ہیں۔ جاپانی پہلوانوں کی طرح، اور وہ جس طرح جاپانی بہت تگڑے اور موٹے موٹے پہلوان ہوتے ہیں ان کی طرح ایک پہاڑ ہے، مگر گوشت کا پہاڑ نہیں، یہ تو کالے لوہے کا پہاڑ ہے۔ بھئی یہ تو گوشت کا پہاڑ نہیں ہے بلکہ یہ تو لوہے کا پہاڑ ہے۔ روڈ رولر جو ہے وہ لوہے سے بنا ہوا ہے، جس کا کام کچی خوشبودار زمین کے چہرے پر بجری کی تہ جمانا ہے۔ بجری کی تہ کہتے ہیں فرش کو، تہ جمانا ہے، بجری کی فرش جمانا ہے۔ ہاں، خوشبودار مٹی۔ دیکھیں یہاں پہ اس نے نیچر کو بیان کیا ہے کہ جو چیز قدرتی حالت میں ہے، جس کو خدا نے پیدا کیا ہوا ہے، وہ بڑی خوشبودار ہے۔ روڈ رولر کیا کرتا ہے؟ وہ اس خوشبودار زمین کے چہرے پر بجری کی تہ جماتا ہے، یعنی کہ فرش ڈالتا ہے۔ جب یہ ہمارے گاؤں میں داخل ہوا تو بچوں اور کتوں نے اس کا خوب سواگت کیا، استقبال کیا۔ جیسے ہی یہ گاؤں میں داخل ہوا، گاؤں میں آیا، بچوں اور کتوں نے اس کا استقبال کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو بچے اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اور کتے تو ظاہر ہے ہر چیز پر بھونکتے ہی ہیں، تو کتوں نے اور بچوں نے کیا کیا؟ اس کا استقبال کیا۔ بچے تو اس کے بھاری بھرکم گول مٹول پہیوں پر سوار ہو کر تالیاں
پیٹتے اور شور مچانے لگے، تالیاں پیٹنے اور شور مچانے لگے۔ بچے جو تھے اس کے بہت زیادہ وزنی گول مٹول پہیوں پر سوار ہو گئے اور تالیاں بجانے لگے اور شور کرنے لگے۔ البتہ کتوں نے صرف بھونکنے تک خود کو محدود رکھا۔ کتے جو تھے وہ اس کے نزدیک تو نہ آئے، لیکن دور سے اس پہ کیا کرتے رہے، بھونکتے رہے۔ مگر 2-3 روز ہی میں ان لوگوں کا جذبہ حیرت ماند پڑ گیا۔ ہاں، حیرت کا جذبہ ماند پڑ گیا، کمزور پڑ گیا، ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہاں، کچھ دن گزر گئے تھے، کیا ہو گیا تھا؟ جیسے ہی روڈ رولر کو کچھ دن گزر گئے تو وہ بچے جو اس کو دیکھ کر تالیاں بجاتے تھے اور کتے جو اس پر بھونکتے تھے، ان سب کا جذبہ حیرت، وہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہمارے گاؤں میں آ گئی ہے۔ تو ان کا وہ جو جذبہ تھا، دیکھنے کا جذبہ تھا، حیرانی کا جذبہ تھا، وہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا، کمزور پڑ گیا تھا۔ اور اب یہ روڈ رولر سارا دن اپنے بوڑھے ڈرائیور کی معیت میں کمال آہستگی کے ساتھ سڑک پر آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، تو اب کیا ہے جی؟ اب یہ روڈ رولر جو ہے یہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ بڑی ہی خوبصورت آہستگی کے ساتھ، آرام و سکون کے ساتھ کبھی آگے ہو رہا ہے اور کبھی پیچھے ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑک بنتے ہوئے کہ جب روڈ رولر جو ہے وہ بجری کی تہ جماتا ہے تو وہ کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، تاکہ کیا ہو جائے؟ تاکہ اس زمین پہ جو بجری کی تہ جما رہا ہے، اس کے فرش بچھا رہا ہے، وہ مضبوط رہے، وہ مضبوط ہو جائے۔ شام کو جب ڈرائیور اس پر رکھے ہوئے کمرے کو تالا لگا کر کہیں چلا جاتا ہے تو میں اس کے پاس آ جاتا ہوں اور اس عجوبہ روزگار کو تادیر دیکھتا رہتا ہوں۔ اس کو روزگار بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور روزگار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، جہاں کو کہتے ہیں روزگار۔ عجوبہ روزگار، زمانے کی عجیب و غریب چیز، کہتا ہے کہ شام کو جب ڈرائیور اس کے اوپر ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے، چھوٹا سا باکس بنا ہوا ہے، اس کو تالا لگا کر کہیں چلا جاتا ہے تو میں اس کے پاس آ جاتا ہوں اور اس زمانے کی عجیب و غریب کو بڑے غور سے دیکھتا رہتا ہوں، اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں۔ ہاں، تو کیا کہتے ہیں جی مصنف؟ کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں مصنف کہ پچھلے چند روز میرے گاؤں کی کچی سڑک کو پختہ کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا ہوا ہے اور اس کی شکل کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ یہ قوی الجثہ ہے، مضبوط جسم والا ہے، قدیم زمانے کے دیو ہیکل جانور، ڈائناسور یا دینوساری یا جاپانی پہلوانوں کی طرح ایک پہاڑ ہے، مگر گوشت کا پہاڑ نہیں، یہ تو کالے لوہے کا پہاڑ ہے۔ اس کے پہیے بھاری، بہت وزنی اور گول مٹول ہیں، جو سڑک کو کوٹتے کوٹتے اب خاصے گھس چکے ہیں۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ اس روڈ رولر کا کام ہے کہ کچی خوشبودار زمین جو ہے اس پر بجری کی تہ جمانا اور کچی سڑک کو پختہ کرنا ہے، اور یہ کام وہ کافی عرصے سے اس علاقے میں کر رہا ہے۔ اچھا، کیا ہے جی؟ اور بچوں اور کتوں نے اس کا کیا کیا جی؟ استقبال بھی کیا، اور چند روز وہ جب وہیں پہ کام کرتا رہا روڈ رولر، تو اس کے بعد بچوں اور کتوں کا جذبہ حیرت جو ہے وہ بھی کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اور ڈرائیور جو ہے سارا دن اس روڈ رولر کے ساتھ سڑک کو کمال آہستگی کے ساتھ پکا کر رہا تھا یا بجری کی تہ جما رہا تھا۔ اور مصنف کہتا ہے کہ میں بھی جب ڈرائیور شام کو اس کمرے کو، جو اس کے اوپر ایک باکس بنا ہوا ہے، جو بکسا سا بنا ہوا ہے، جو صندوق بنا ہوا ہے، اس کو تالا لگا کر چلا جاتا ہے، تو میں بھی آ کر اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں اور دیر تک اس کا نظارہ کرتا رہتا ہوں۔ کس کا؟ روڈ رولر کا۔ کس کا نظارہ کرتا رہتا ہے بچوں؟ روڈ رولر کا۔ سڑک کوٹتے کوٹتے اب اس کے باری پہ یہ خاصے گھس چکے ہیں، سڑک کو دباتے دباتے اس کے جو بھاری پہیے ہیں وہ گھس چکے ہیں، کم ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، گھس گھس کے ختم ہو جانا، مٹ جانا، کم ہو چکے ہیں۔ ان پر فٹ کیا ہوا کمرہ بھی خاصا
پرانا ہو چکا ہے. جو اس کے اوپر وہ ایک صندوق سا ایک باکس ہے وہ بھی اب کیا ہے پرانا ہو چکا ہے, کیونکہ وہ روڈ رولر بہت پرانا ہے. خدا جانے یہ روڈ رولر اب تک کس کس گھاٹ کا تیل پی چکا ہے. ہاں تو دیکھیں ایک ادیب نے یہاں پہ بھی مزاح پیدا کیا ہے. گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا ہوتا ہے, لیکن اس نے گھاٹ گھاٹ کا تیل پینا کہا ہے, یعنی کہ محاورے کو چینج کر دیا ہے. کیونکہ روڈ رولر جو ہے وہ پیٹرول پہ چلتا ہے اور وہ پانی پر نہیں چلتا. تو یہاں پہ کیوں یہ بات کی گئی ہے کہ گھاٹ گھاٹ کا تیل پی چکا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے جس سے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا تجربہ یا اس کی عمر بتانے کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ یہ روڈ رولر جو ہے وہ بہت پرانا ہے, اس لیے اس کو کہا ہے کہ اب تک یہ روڈ رولر جو ہے نہ جانے کس کس گھاٹ کا پانی پی چکا ہے, یعنی کہ یہ بہت زیادہ پرانا ہے کہ اتنا بوڑھا اور گھسا پٹا نظر آتا ہے. گھسا پٹا نظر آتا ہے کیونکہ اس کا جو گول پہیہ ہے وہ بہت زیادہ گھس چکا ہے. گویا اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ روڈ رولر خاصا پرانا ہے. ہاں کیا کہتا ہے کہ سڑک کو دباتے دباتے اس کے جو پہیے ہیں وہ کافی گھس چکے ہیں, کم ہو چکے ہیں, اور اس کے اوپر جو رکھا ہوا ایک کمرہ ہے, جو باکس ہے, جو صندوق ہے, وہ بھی خاصی پرانا ہو چکا ہے. اور مصنف کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کب اس کو بنایا گیا تھا, اور سڑک کو کوٹتے کوٹتے یہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے, اتنا بوڑھا کہ یہ بہت زیادہ گھسا پٹا نظر آ رہا ہے, بوسیدہ حال نظر آ رہا ہے, استعمال شدہ نظر آ رہا ہے. پرسوں یہ سوال میں نے اس کے بوڑھے ڈرائیور سے کیا تو وہ ہنسنے لگا. بولا اس اللہ لوگ نے کہاں جانا ہے بابو جی, ساری زندگی اسی علاقے میں دونی رمائے پڑا رہا ہے. ہاں کہتا ہے پرسوں میں نے اس کا بوڑھا ڈرائیور جو ہے اس سے ایک سوال پوچھا تو وہ آگے سے وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کے نیک بندے نے کسی بیچارے کو کسی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یا کسی کی ذات کو بتانے کے لیے یہ اللہ لوگ ہے, یہ بڑا نیک بندہ ہے, یہ مطلب جو کسی کے اچھے برے میں شریک نہ ہو اس کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو اس نے اس روڈ رولر کا کہا کہ اس نے کہاں جانا ہے, یہ تو بس انہی علاقوں میں آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوتا ہے, یعنی کہ دونی رمائے آلتی پالتی مار کے بیٹھنا. ہاں ساری زندگی اس نے اسی علاقے میں گزار دی ہے, یہیں کی سڑکیں کیا کر رہا ہے پختہ کر رہا ہے. مگر جناب میں نے کئی روڈ رولر پر کام کیا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہوں. ہاں اس کی بات تو درکنار, لیکن میں آپ کو اپنی بتاؤں, وہ بوڑھا ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے روڈ رولر چلائے ہیں اور بہت ساری سڑکیں پختہ کی ہیں, اور میں جو ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہوں, یعنی کہ میں نے بہت عرصہ ہو گیا ہے کام کیا ہے, میرا تجربہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بوڑھے ڈرائیور کے یہ الفاظ سن کر مجھے خیال آیا کہ اصل مارکو پولو یا ابن بطوطہ تو یہ ڈرائیور ہے جس نے روڈ رولر کی رفتار سے سیاحت کی ہے. ہاں کون تھے جی ابن بطوطہ؟ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحواتی التجی ابن بطوطہ, یہ ان کا پورا نام ہے, اور یہ ایک کیا تھے جی سیاح تھے. کیا تھے؟ سیاح تھے, یعنی کہ انہوں نے دنیا بھر کی سیاحت کی تھی ابن بطوطہ. تو کہتا ہے جب ڈرائیور نے یہ بات کی کہ میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہوں اور بہت سارے روڈ رولر پہ کام کر چکا ہوں, تو مجھے خیال آیا کہ بھائی اصل مارکو پولو تو یہ بابا ہے, یہ بوڑھا شخص ہے جس نے کیا کی ہے جی, ابن بطوطہ یہ ڈرائیور ہے جس نے روڈ رولر کی رفتار سے سیاحت کی ہے, یعنی کہ اس نے پورے دنیا کی سیاحت کی ہوئی ہے. تو یہ ڈرائیور ہے جس نے روڈ رولر کی رفتار سے سیاحت کی ہے, سیر کی ہے, نہ کہ اسب تازی تیز گھوڑا یا کھڑ کھڑ چلتی گاڑی کی رفتار سے. سو میں نے اس سے کہا کہ کبھی مجھے بھی اپنے ساتھ روڈ رولر پر بیٹھنے کا موقع دو. وہ خوش ہو گیا, کہنے لگا میں پچھلے 50 سال سے روڈ رولر چلا رہا ہوں, آپ پہلے شخص ہیں
جس نے روڈ رولر پر بیٹھنے کی خواہش کی ہے۔ میں نے کہا کیا کروں، میں خواہشی کا تو مارا ہوا ہوں، سو پروگرام تے پا گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے جس وقت پرسوں میں نے اس سے سوال پوچھا کہ بھائی یہ روڈ رولر جو ہے یہ اتنا پرانا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے، کہاں تھا اس سے پہلے؟ تو اس نے کہا کہ بابو جی اس اللہ لوگ نے کدھر جانا ہے، اس روڈ رولر نے کدھر جانا ہے، ساری زندگی آپ کے علاقے میں آلتی پالتی پار کے بیٹھا ہوا ہے، پڑا رہا ہے، یعنی کہ ادھر ہی کی سڑکیں پختہ کر رہا ہے۔ مگر جناب میں نے کئی روڈ رولر پر کام کیا ہے اور زندگی میری جو ہے اسی پہ گزر چکی ہے۔ پھر وہ مصنف کہتے ہیں کہ بوڑھے ڈرائیور کے الفاظ سن کر مجھے یہ خیال آیا کہ بھئی اصل مارکو پولو تو یہ ہے جو اس روڈ رولر کی رفتار سے سیاحت کر رہا ہے، نہ کہ یہ تیز گھوڑے یا تیز رفتار چلتی ہوئی گاڑی کی طرح رفتار کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا موقع دو، میں بھی اس روڈ رولر کی کیا کرتا ہوں، سواری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس سے پہلے 50 سال ہو گئے میں روڈ رولر چلا رہا ہوں، کبھی مجھے کسی نے نہیں کہا، آپ جو ہیں وہ پہلے شخص ہیں جس نے روڈ رولر پر بیٹھنے کی اپنی خواہش ظاہر کی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں میں نے کہا یار میں خواہشات کی کا تو مارا ہوں، ہاں، سو پروگرام طے پا گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ روڈ رولر پر کیا کریں، سفر کریں، خواہشات کا مارا ہوں۔ کہتے ہیں ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ روز توڑ پھوڑ کرتی ہیں خواہشیں دل میں، تنگ ان مکینوں سے مکان کیوں نہ ہو۔ تو انسان کے اندر جو خواہشات ہیں وہ مچلتی رہتی ہیں، وہ ٹھاٹھیں مارتی رہتی ہیں، تو خواہشات کبھی بھی انسان کی ختم نہیں ہوتی۔ عزیز طلبہ، آج جو سبق ہم نے پڑھا وہ ایک انشائیہ تھا۔ اب ذرا جو پڑھا اس کے اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، انشائیہ کی تعریف۔ ہم نے آج انشائیہ کی تعریف کی کہ ایسی تحریر جس میں بے تکلف، بے ساختہ اور ہلکے پھلکے انداز میں بیس کی گئی ہو اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مصنف کا تعارف پڑھا۔ مصنف جو ہیں وہ سرگودا میں پیدا ہوئے اور کالج سے انہوں نے BA کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ان کا جو عملی زندگی ہے، رسالہ ایک اوراق تھا اس کے مدیر رہے، اس میں تحقیقی اور تنقیدی مضامین لکھتے رہے جن کی وجہ سے ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد انشائیہ میں ہم آئے، روڈ رولر کی شکل و صورت کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو روڈ رولر قوی الجثہ، قدیم زمانے کے دیو ہیکل جانور، ڈائناسور، یہ جاپانی پہلوانوں کی طرح ایک پہاڑ ہے، مگر گوشت کا پہاڑ وہ نہیں ہے۔ یہ اس کی شکل و صورت ہے، اور یہ تو کالے لوہے کا پہاڑ ہے۔ وہ کیا تھا؟ کالے لوہے کا پہاڑ تھا۔ پھر اس کے بعد روڈ رولر کا استقبال، بچوں اور کتوں نے اس کا خوب استقبال کیا، سواگت کیا، اور بچے جو ہیں اس کے بھاری بھرکم جو بہت زیادہ وزنی ٹائر تھے، پہیے تھے، اس پر بیٹھ کر تالیاں اور شور بھی بجاتے تھے، اور کتے جو تھے وہ صرف بھونکنے تک خود کو محدود رکھتے تھے، دور سے ہی اس کو دیکھ کر اس پہ بھونکتے تھے، لیکن کچھ دنوں تک یہ ان کا جذبہ جو تھا بچوں کا بھی اور کتوں کا بھی وہ کیا ہو گیا، وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد روڈ رولر کا کام کیا تھا؟ اس روڈ رولر کا کام یہ تھا کہ کچی خوشبودار زمین پر بجری کی تہ جمانا اور کچی سڑک کو پختہ کرنا، اور یہ کام وہ کافی عرصے سے اس علاقے میں کر رہا تھا۔ پھر مصنف کا بوڑھے ڈرائیور سے سوال تھا کہ بھائی اس کے ٹائر جو ہیں وہ کافی گھس چکے ہیں، یہ کہاں پہ چلتا رہا ہے؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ یہ اللہ لوگ کہاں جائے گا، ادھر ہی آپ کے علاقے میں کام کرتا رہتا ہے۔ البتہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ گھاٹ کا پانی پی چکا ہوں اور کافی بہت سارے روڈ رولر پہ کام کر چکا ہوں۔ پھر اس کے جواب میں مصنف نے کہا اچھا، میرے خیال میں
مصنف یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اصلی مارکو پولو یہی نظر آتا ہے، وہ ایک مشہور سیاح ہے جو کہ اس نے اس روڈ رولر پہ اسی کی رفتار سے سیاحت یا سیر کی ہے۔ پھر مصنف کی خواہش ہے نمبر 7 پہ، مصنف کی خواہش کیا ہے؟ مصنف کی خواہش یہ ہے کہ مصنف اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے ساتھ بٹھا کر اس کا سفر کرا دو، تو وہ کہتا ہے کہ 50 سال ہو گئے ہیں میں روڈ رولر چلا رہا ہوں، مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ ہم اس پر بیٹھنا چاہتے ہیں، البتہ یہ طے پا گیا، مصنف کہتے ہیں کہ میں اب روڈ رولر پہ سفر کروں گا۔ عزیز طلباء، اس سے آگے ہم دیکھیں گے کہ آگے روڈ رولر میں مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس بات پہ انہوں نے زور دیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ تو آپ کا جو آج کا ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال لکھ کر مجھے بھیجنا ہے کہ روڈ رولر کی شکل و صورت کیسی تھی، اس کا کام کیا تھا اور اس کا استقبال کیسے کیا گیا۔ یہ آپ کا سوال ہے، اس کا آنسر آپ نے لکھ کر مجھے بھیجنا ہے، جو میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔